أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين۔ یہ صورت الحاقہ کی 4 آیات ہیں جن کی بھی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 45 سے 48 تک۔ ان آیات کا جو ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی تفسیر صغیر میں کیا ہے، اور اس کی تفسیر صغیر کا صفحہ نمبر 770 ہے، تو وہ میں سامعین کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ہیں ان سے قطعی طور پر یہ ثابت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال یعنی اپنی بعثت کے بعد، ماموریت کے بعد 23 سال کی طبی زندگی پائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی رگے گردن کو نہیں کاٹا تھا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت وسلم نے کبھی اپنے پاس سے کوئی جھوٹا الہام نہیں بنایا تھا۔ جو بھی کلام آپ علیہ السلام نے اصحاب کو بتایا یا وہ لکھا گیا، وہ سارا اللہ کا وحی
مطلع تھا جو آپ علیہ السلام کے دل پر نازل ہوتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ملہم اپنے الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال کی زندگی پا لے، وہ بھی اپنے دعویٰ جو ہوگا اس کی مسلم موت کا دعویٰ ہے یا معموریت کا دعویٰ ہے یا ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ ہے، جو بھی دعویٰ ہے اس کا، تو وہ بھی یقیناً سچا دعویٰ ہوگا۔ چوتھی بات یہ کہ جھوٹا ملہم جو ہوگا وہ اپنے الہامی دعویٰ کے بعد کبھی بھی 23 سال کی وہ طبی زندگی نہیں پا سکے گا۔ 23 سال سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی رگے گردن کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر قطع بھی کرے گا، اس کی وطین کو قطع بھی کرے گا اور اس کو سزا بھی دے گا، اور 23 سال سے پہلے وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ تو یہ جو باتیں ثابت ہوتی ہیں ان آیات سے، اور میں یہاں پر ایک دو اقتباسات حکم حضرت مرزا غلام صاحب کے ان آیات کے حوالہ سے جو آپ نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں وہ میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا حوالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434، یہ 40 نمبر 4 کا حوالہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک ملک پا سکے ضرور ہلاک ہوگا۔ دوسرا حوالہ اس طرح ہے کہ یہ بھی 40 کا ہی حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا، اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ یعنی صرف ہلاک نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 دسمبر 2020 کی ایک ای میل میں نے کسی سید سلیم احمد صاحب کا ایک ای میل پڑھی، یعنی کوئی ڈیٹ ورک کا ایک کاغذ تھا اس کی ای میل میں، اس نے اپنا وہ جو ای میل فارم کے جو دوست ہیں ان کی سب کی طرف بھیجا، وہ میری طرف بھی آیا تھا۔ اب یہ سید سلیم احمد صاحب وہ ہیں جنہوں نے راہ حق نامی کتاب، یعنی 1035 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اس عجز کے مخالفت میں، یا کہ یہ سید سلیم کوئی اور ہیں، مجھے نہیں علم اس بات کا، بہرحال یہ اس کا نام سید سلیم احمد صاحب ہیں۔ خاکسار پہلے ان کی عبارت جو ہے وہ میں سامعین کے آگے پڑھ کر سناتا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے جواب میں خاکسار اپنی چند معروضات پیش کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ان کی تحریر پر ان کا لکھا ہوا عنوان اس طرح ہے کہ قطع وطین میں جھوٹی وہی شرط ہے، بلکہ موٹا سا جلی حروف میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قطع وطین میں جھوٹی وہی شرط ہے۔ اب یہ جو انہوں نے اقتباسات جو لکھے ہوئے ہیں، تو وہ دونوں اقتباسات جو ہیں، حوالہ جات جو ہیں، حکم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ہیں۔ تو میں وہ دونوں پڑھ کر آپ سامعین کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں کچھ اپنی گزارشات پیش کروں گا اس حوالے سے۔ حکم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، ضمیمہ 40 نمبر 3-4 اور روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 477 پر لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، اس مقام سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ جھوٹا نبی ہلاک کیا جاتا ہے۔ اب اس کے مقابل یہ پیش کرنا کہ اکبر بادشاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، یا روشن دین جلندری نے دعویٰ کیا، یا کسی اور شخص نے دعویٰ کیا اور وہ ہلاک نہ ہوئے، یہ ایک دوسری حماقت ہے جو ظاہر کی جاتی ہے۔ بھلا اگر یہ سچ ہے کہ ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور 23 برس تک ہلاک نہ ہوئے، تو پہلے ان لوگوں کی خاص تحریر سے ان کا دعویٰ ثابت کرنا چاہیے اور وہ الہام پیش کرنا چاہیے
جو الہام انہوں نے خدا کے نام پر لوگوں کو سنایا، یعنی یہ کہا کہ ان لفظوں کے ساتھ میرے پر وحی نازل ہوئی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اصل لفظ ان کی وحی کے کامل ثبوت کے ساتھ پیش کرنے چاہیے، کیونکہ ہماری تمام بحث وحی نبوت میں ہے، جس کی نسبت یہ ضروری ہے کہ بعض کلمات پیش کر کے یہ کہا جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ہمارے پر نازل ہوا ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، غرض پہلے تو یہ ثبوت دینا چاہیے کہ کون سا کلام الہی اس شخص نے پیش کیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر بعد اس کے یہ ثبوت دینا چاہیے کہ جو 23 برس تک کلام الہی اس پر نازل ہوتا رہا وہ کیا ہے، یعنی کل وہ کلام جو کلام الہی کے دعویٰ پر لوگوں کو سنایا گیا ہے پیش کرنا چاہیے، جس سے پتہ لگ سکے کہ 23 برس تک متفرق وقتوں میں وہ کلام اس غرض سے پیش کیا گیا تھا کہ وہ خدا کا کلام ہے، یا ایک مجموعی کتاب کے طور پر قرآن شریف کی طرح اس دعویٰ سے شائع کیا گیا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے۔ جب تک ایسا ثبوت نہ ہو تب تک بے ایمانوں کی طرح قرآن شریف پر حملہ کرنا اور ایت لو تقبلہ کو ہنسی ٹھٹھے میں اڑانا ان شریر لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں اور صرف زبان سے کلمہ پڑھتے اور باطن میں اسلام سے بھی منکر ہیں۔ یہ حکم عدل حضرت مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، حوالہ میں نے ابھی بتا دیا آپ لوگوں کو۔ دوسرا حوالہ جو ہے حضور صاحب کا اس کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ یہ الحکم جلد 5 نمبر 27 مورخہ 24 جولائی 1901 صفحہ 6 اور 7 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، یعنی حافظ محمد یوسف کے اعتراضات کا جواب دیتے ہی حضور صاحب فرماتے ہیں ان کو تو سرے سے سب باتوں پر انکار ہے، جبکہ قرآن شریف نے صداقت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لو تقبلہ والی دلیل پیش کی ہے، اور حافظ صاحب اس سے انکار کرتے ہیں۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لوگوں کو سنائے اور اس کو میری طرف منسوب کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، حالانکہ وہ خدا کا کلام نہ ہو، تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہی دلیل صداقت نبوت محمدیہ مولوی آل حسن صاحب اور مولوی رحمۃ اللہ صاحب نے نصارہ کے سامنے پیش کی تھی، جو وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ اور اب یہی دلیل قرآنی ہم اپنے دعویٰ کی صداقت میں پیش کرتے ہیں۔ حافظ صاحب اور ان کے ساتھی اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں، مگر یہ ان کی سراسر غلطی ہے۔ تقبل کے معنی ہے جھوٹا کلام پیش کرنا۔ اگر اکبر بادشاہ نے ایسا دعویٰ کیا تھا تو اس کا کلام پیش کرے جس میں اس نے کہا ہو کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ الہامات ہوئے ہیں۔ ایسا ہی روشن دین جلندری اور دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں، مگر کسی کے متعلق یہ پیش نہیں کر سکتے کہ اس نے کون سے جھوٹے الہامات شائع کیے ہیں۔ اگر کسی کے متعلق ثابت شدہ معتبر شہادت کے ساتھ حافظ صاحب یا اس کے ساتھی یہ ثابت کر دیں کہ اس نے جھوٹا کلام خدا پر لگایا، حالانکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ کلام نہ ہو، اور پھر ایسا کرنے پر اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر عمر پائی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر عمر پائی ہو، یعنی ایسے دعویٰ پر وہ 23 سال زندہ رہا ہو، تو ہم اپنی ساری کتابیں جلا دیں گے۔ تو یہ تو دو وہ اقتباسات میں نے پڑھے ہیں جو کسی سید سلیم احمد صاحب نے اپنی 1 دسمبر 2020 کی ای میل میں سامعین کی طرف بھیجے تھے۔ وہ میری طرف بھی یہ دونوں اقتباسات آئے ہیں اور میں نے اس وقت سامعین کو پڑھ کر یہ سنا دی ہیں۔ اور یہ جو اقتباسات اس نے بھیجے ہیں ان پر موٹی یعنی جلی الفاظ میں وہ خود عنوان لکھتا ہے سید سلیم احمد صاحب۔ وہ کہتا ہے قطع وطین میں جھوٹی وہی شرط ہے۔ تو اس حوالے سے میں اب چند باتیں سامعین کے آگے پیش کروں گا۔ آج کا جو میرا لیکچر ہے اس کا نمبر ہے 98 یعنی 98، اور اس کا عنوان بھی میں سامعین کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ اس کا عنوان یہ ہے اس لیکچر کا، لیکچر نمبر 98 کا، کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹے الہام گھڑ کر
جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کیا اور پھر قطع یقین کی سزا پائی۔ یہ جو اب میں نے 2 اقتباسات پڑھے ہیں حضور صاحب کے، اور یہ جو انہوں نے لکھا ہے سید سلیم احمد صاحب نے بڑے جلی الفاظ میں، قطع یقین میں جھوٹی وہی شرط ہے، تو اس حوالے سے میں بھی یہاں پر سامعین کو کہتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ قطع یقین میں جھوٹی وہی شرط ہے۔ جو انسان بھی جھوٹا کلام اپنے پاس سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ جان کو، رگ گردن کو کاٹ دے گا، اور وہ انسان جو ہے جھوٹا ملہم من اللہ یا جب مفتری اللہ جو ہوگا، وہ آسم کی طرح 23 سال کی زندگی اپنے الہامی دعویٰ کے بعد وہ نہیں پا سکے گا۔ یہ بات بالکل سچ اور درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وحی سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ کوئی لمبا چوڑا الہامی کلام کسی انسان پر نازل ہو یا وہ بندہ لوگوں کو سناتا پھرے، بلکہ ایک بھی جھوٹا الہام اگر کوئی بنائے گا، مفتری اللہ جو ہوگا، اگر ایک بھی کوئی انسان جھوٹا الہام اپنے پاس سے بناتا ہے اور اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے اور اس کی بنا پر کوئی دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا، جیسا کہ ابھی میں نے سامعین کو بتا دیا ہے کہ یہ میں نے جو الفاظ پڑھے ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ترجمہ کے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کرتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر وحی سے مراد یہ نہیں کوئی لمبا چوڑا الہامی کلام وہ پیش کرے لوگوں کے آگے تبھی اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑے گا، اس کی رگ گردن کاٹے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بھی اگر وہ الہام جھوٹا بنائے گا، اللہ کی طرف منسوب کرے گا اور اس کی بنا پر اپنے آپ کو مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کرے گا، یا ذکی غلام مسیح و زماں ہونے کا دعویٰ کرے گا، یا موعود مجدد صدی 5 دام ہونے کا دعویٰ کرے گا، یا کوئی بھی کرے گا، مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ اس کی رگ گردن ضرور کاٹے گا، اور وہ شخص اپنے الہامی دعویٰ کے بعد 23 سال کی زندگی نہیں پائے گا، کیونکہ آسم کی طبعی زندگی جو 23 سال کی ہے ایک پیمانہ ہو گیا ہے، اللہ نے مقرر فرما دیا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بعد کوئی بھی اگر کوئی بندہ یہ الہام اپنے پاس سے جھوٹا بناتا ہے اور میری طرف منسوب کرتا ہے تو میں اس جھوٹے کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ گردن کاٹ دوں گا، اور تیری طرح اس کو 23 سال کی لمبی زندگی طبعی زندگی نہیں دوں گا، کیونکہ اس طرح اگر میں دوں گا یہ وہ پائے گا تو تیرے الہامی کلام جو لوگوں کو سنا رہا ہے اس کے مشتبہ ہونے کا پھر ڈر ہے، اس طرح وہ مشتبہ ہو جائے گا، قرآن کریم کی وہی مشتبہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ذہنی مریض ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے ذہنی مریض کی طرف توجہ نہیں کیا کرتا اور انہیں سزا نہیں دیتا۔ ذہنی مریض یا دماغی خلاف سے یہ مراد نہیں ہے سامعین کرام کہ کسی کے انسان میں کہ کسی مفتری اللہ کو بندہ جھوٹے الہام بنائے اور اللہ تعالیٰ کی منسوب کرے اور اس کے ہاتھ میں ڈاکٹروں کا اس کو دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہو کہ یہ مینٹل انفٹ بندہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ جو مینٹل انفٹ لوگ ہوتے ہیں، ذہنی عارضہ جنہیں لاحق ہوتا ہے یا دماغی خلل میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے کہ ہم لوگ ان کو عام انسانوں سے الگ مطلب کہ تفریق پیدا کر دیں یا ان کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے، ایسی بات نہیں، وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کی باتوں سے پھر اندازہ کر لیتے ہیں یا ان کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ذہنی عارضے کسی میں مبتلا ہے یا اس کے دماغ میں کوئی خلل ہے، یہ درست یہ مطلب کہ یہ صحت مند آدمی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے، جھوٹے الہام کرتا پھر رہا ہے، بناتا پھر رہا ہے اور میری طرف منسوب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ذہنی مریضوں کو کیا مارنا ہے، کیا دائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے، کیا ان کی رگے گردن کو کاٹنا ہے۔ اللہ چھوڑ دیتا ہے ایسے بندوں کو بھی، یہ معذور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، انہوں نے کیا دنیا کو گمراہ کرنا ہے، یا کیا سمجھدار جو لوگ ہوں گے نا، بلکہ کہ جو بندہ ویسے ہی ذہنی طور پر فارغ ہیں تو ان کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے،
لیکن جو سمجھدار لوگ ہوں گے اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ذہنی طور پر بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں پر پھر توجہ نہیں دیا کرتے، چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میں مثال یہاں پر دیتا ہوں کہ لیٹسٹ اس وقت آئینہ مرر نمبر 62 alghulam.com پر کل ہی غالباً اپلوڈ ہوئی ہے، وہاں پر 12 منٹ کا میرا ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ آپ سنیں سارے وہاں پہ۔ تو میں نے وہاں پر یہ آج کل یہ ایک مدعی نبوت جو فرینکفورٹ میں رہتا ہے اس کی ایک کشف کی میں نے وہ یہاں پر ذکر کیا ہے، وہاں پر نا وہ ایک کشف سناتا ہے، تو کشف آپ سنیں وہاں پر مرر نمبر 62 سے۔ تو وہ کشف سناتے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے لعاب سے خدا کے نوروں کو ٹھنڈا کر دیا یا آگ کو ٹھنڈا کر دیا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری تفصیل ہے وہاں پہ، سن لیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قریب آیا، مجھے اپنے تخت پر بٹھایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا اس وقت کہ اگر اے زاہد اگر تم مجھ سے آج خدائی بھی مانگے تو میں تجھے خدائی بھی دے دیتا۔ دیکھیں نا یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ بندہ انفٹ ہے، ذہنی طور پر مریض ہے، اس کے دماغ میں خلل ہے۔ معقول بندہ جو سمجھدار ہوتا ہے نا، جو خدا کے بندے یہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ اللہ اس قسم کے کشف اور الہام نہیں اپنے جو بندے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، جو اپنے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہیں اللہ بندہ ایسی باتیں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہا کرتا کہ میں تجھے اپنی خدائی بھی دے دیتا اگر تو مجھ سے خدائی مانگتا۔ دیکھیں خدا کیا ہے، وہ ایک وراء الورا وجود ہے۔ ہمارے اور اس خدا کے درمیان 70-72 ہزار واسطے ہیں۔ یہ 70-72 ہزار جو واسطے ہیں درمیان میں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نمود و نمائش ہے، حقیقت کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض سراب ہے، لیکن واسطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فنامن یا مظاہر کی دبیز تہم میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اور خدا کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حقیقت جو خدا ہے اس کے درمیان مظاہر کی دبیز تہیں تو ہیں جن کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، 70,000 72,000 جو بھی وہ تعداد ہے، لیکن ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ خدا ہمارے سامنے ہے، ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، فزیکل آنکھیں، وہ اول بھی ہے کیونکہ سب سے پہلے وہی ہے ہمارے سامنے، وہ آخر بھی ہے کیونکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہے، اور وہ ظاہر بھی ہے کیونکہ وہی ہے جس کا اظہار دنیا میں ہو چکا ہے۔ اظہار، نمود و نمائش، فنامنا، یہ تو ان ریل مطلب کہ شو ہے، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ ڈپینڈنٹ ہیں سب چیزیں، یا جن کو ہم چیزیں بولتے ہیں یا مظاہر بولتے ہیں، یہ ڈپینڈنٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ غنی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اسی عظیم و شان خدا نے یہ اربوں سال پہلے یہ اپنی کائنات کو بنایا اور پھر زمین پر ایک ایسی حالت بنا دی کہ جس پر ایک انسان رہ سکیں، اور پھر انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اس کو بھیجا، وہاں پر وہ پورا ماحول بنا دیا اس کے لیے کہ ہوا اور سورج، پانی ساری مہیا کر دیے تاکہ میرے بندے یہاں پر رہیں۔ پھر اللہ نے ان کے آگے اپنے احکامات رکھ دیے کہ دیکھیں یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، اور یہ ان کو زندگیاں دے دیں، کسی کو 50 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 100 سال، بہر جو بھی ہیں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نیچے، یا بعض نہیں بھی گزارتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک دن آتا ہے، وہ ان کی روح قبض ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کا حساب پھر لے گا۔ ایسا عظیم الشان خدا جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہو جو ابھی بھی پھیلتی جا رہی ہے سائنسدانوں کے نقطہ نظر کے ساتھ، یعنی وہ زاہد علی خان صاحب اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس خدا نے مجھے کہا کہ اگر آج تو مجھے خدائی بھی مانگتا تو میں تجھے بخش دیتا۔ خود اندازہ کریں اس زاہد علی خان کی ذہنی حالت پر کہ کیا بندہ یہ بندہ ذہنی طور پر صحت مند آدمی ہے کہ خدا جو قادر مطلق خدا ہے، جو خالق کائنات ہے، کیا اس قسم کے بندے کو یہ کہہ سکتا ہے جو دنیا میں اساں پھر رہا ہے؟ کبھی کبھی وہ میوزک بھی گا لیا کرتا ہے، گانے بھی گاتا ہے، یہ میں نے بھی سنا ہے اس کا گانا، مطلب اس قسم کا بندہ
کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کہا کہ اگر اے زاہد آج تو مجھ سے خدائی بھی مانگتا تو میں تجھے خدائی دے دیتا. یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ بندہ ذہنی طور پر بیمار ہے، اس کے دماغ میں خلل ہے، اللہ اس پر رحم کرے. بہر میں یہ بڑی سنجیدگی سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. وہ لوگ جو اس کے مرید بنے ہوئے ہیں اس کی صحت کے متعلق خیال کریں، کیونکہ اس قسم کی باتیں معقول متقی مومن خدا کے چنیدہ بندے جن پر اللہ الہام نازل کرتا ہے یا الہامی کلام وہی وہ نہیں کہا کرتے. نہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتیں اپنے بندوں سے کرتا ہے، اس قسم کی باتیں کرتا ہے. بہرحال بندہ جو ہوتا ہے ذہنی عارضہ کا لاحق جس کو ہو جاتا ہے تو وہ اس قسم کی باتیں پھر وہ کر لیا کرتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں. کہ اس کے بعد میں یہ بھی بتاتا ہوں خاکسار کا دعویٰ جو ہے 22 دسمبر 1983 سے ایک مشہور و معروف جو ہے الہام ہے میرا، انگلش میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا تھا، ورچو از گاڈ. اور یہ تفصیل میری کتاب غلام مسیح زماں سے پڑھیں کہ کس حال میں کس طرح مجھ پر نازل ہوا. وہ مقدمہ میں ساری تفصیل ہے، کیونکہ میرے لیکچر میں ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں. تو اس عجز کا جو دعویٰ ہے 22 دسمبر 1983 سے میں اعلانیہ لوگوں کو میں نے بتایا اور لکھ کر دیا ہوا لوگوں کو. اور ایسے لوگ ہیں اور گواہیاں دے سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ نہیں جھوٹ بولیں گے، کہ عبدالغفار نے لکھ کر ہمیں بھیجا تھا خط میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ورچوئس گاڈ کا الہام اس آیت پر نازل فرمایا ہے. اس کے بعد 1993 میں خاکسار نے اپریل 1997 میں مرزا طاہر کے اپنا مقدمہ رکھا. اور اس طرح اور بہت سارے میری کتابیں میری مضامین پڑھیں، وہاں پر گاہے بگاہے جو بھی الہامی ٹکڑے اس آیت پر نازل ہوتے رہے. یہ ورچوئس گاڈ جو ہے ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کا جو الہام ہے، انکشاف ہے، اس کی روشنی میں نے لکھا. اور اس طرح کے بعض ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، مثلاً فیسز آف ورچو، یہ الفاظ اللہ کی طرف سے مجھے ملے. اور پھر سپریم الٹیمیٹ یونیورسل، یہ چاروں لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام مجھ پر ہوئے. بعض جو باتیں ہیں وہ غیر مطلب وہی ہوتی ہے. اللہ مدعا منشا اللہ تعالیٰ مضمون بتا دیتا ہے، اس کا خلاصہ بتا دیتا ہے، پھر ملہم جو ہوتا ہے اس کو اپنے الفاظ میں وہ کنوے کرتا ہے. یہ جو سارا ہے ورچوئس گاڈ، اسی طرح میں نے لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر انکشافات ہوئے، یعنی ذات باری تعالیٰ کے حوالہ سے یا کامل علم و معرفت کے حوالہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریے کی جو تشریح مجھے بتائی، تفسیر بتائی، وہ بڑے خلاصتاً ہے وہ لکھی ہوئی. تو وہ میں نے لکھی تھی. تو لوگوں کو چاہیے کہ میں یہ جو دعویٰ ہے میرا بغیر الہام کے نہیں ہے. سب سے پہلا وہ الہام ہے ورچوئس گاڈ. تو یہ جو معاملہ ہے اس 22 دسمبر 1983 سے پہلے بھی یہ سلسلے میرے ساتھ ہوتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان کو سوچا نہیں تھا. کبھی خواب میں اللہ تعالیٰ کو کوئی الہامی ٹکڑا میں نے دیکھ لیا، ایسی باتیں ہوتی تھیں، لیکن میں نے کبھی ان پر کوئی توجہ نہیں کی تھی، کیونکہ میں اس کوچے کا بندہ ہی نہیں تھا. لیکن یہ تو 22 دسمبر 1983 میں جو واقعہ ایک مبارک سجدہ سے میں ہوا میرے ساتھ، مبارک جمعہ کا دن تھا، یہ ایسا ہی واقعہ تھا. میں تو قطعی حق الیقین میں کے ساتھ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ایسا ہی واقعہ تھا جیسے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ غار حرا میں ہوا تھا. دراصل یہ جو 22 دسمبر 1983 میں نیو مسلم ٹاؤن میں دارالحمد میں جو میرے ساتھ واقعہ ہوا، یہ اصل میں میرا غار، یہ اس عاجز کا محمد رسول کے غلام کا یہ غار حرا تھا. تو اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے زندگی میں یہ جھوٹے وہ الہام بنایا کرتا تھا. اور پھر جیسا کہ وہ یہ لکھنے والا سید سلیم احمد صاحبی کہہ رہے ہیں کہ قطع وطین میں جھوٹی وہی شرط ہے. تو جناب میں آج سید سلیم احمد صاحب کے آگے ان کے 3 اور باقی جو بھی میرے مخالفین ہیں جماعتین قبرستان کے جو بہن بھائی اور بزرگ ہیں سارے، میں تو ان کو بڑی عزت دیتا ہوں اور بار بار سمجھا رہا ہوں ان کو، پر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بھی دے. آج میں بشیر الدین محمود احمد کے 3 الہاموں کا ذکر کروں گا جو کہ 3 جھوٹے ہیں، ثابت ہو چکے ہیں جھوٹے، جس کے نتیجے میں پھر جو انہوں نے 1944 میں 28 جنوری 1944 میں قادیان میں جو اپنے حلفاً مجھ سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد 10 سال کے بعد تقریباً 10 مارچ 1954 کو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ربوہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد پھر پکڑا. اور بہت سارے اپنی ہی جماعت کے لوگ تھے سارے احمدی، بہت سارے ایسے بزرگ موجود ہیں عمر رسیدہ ہیں جو خود مجھے ملے ہیں،
انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہم اس نماز میں تھے، ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو میں اب ان کے بشیر الدین محمود کے بڑے اختصار کے ساتھ تفصیل نہیں میں بیان کر سکتا، بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 3 الہام کیا تھے جس کی وہ جھوٹ سے ٹوٹلی اپنے آپ سے اس شخص نے بنائے تھے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 8 جنوری 1944 کو شیخ بشیر احمد صاحب کی کوٹھی پر لاہور میں ایک خواب دیکھتے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ یہ خواب جو ہے بڑی لمبی چوڑی خواب ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے خواب پڑھ کے بھی، اتنی لمبی خواب۔ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ خواب جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو موعود نشان رحمت کی جو پیش گوئی ہے الہامی، یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی پیش گوئی ہے جس کا مصداق مجھے بنایا ہے، اتنی مختصر خواب اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہے کہ اکثر میں لوگوں کو میں نے سنایا ہوا ہے کہ یہ 1977 کے آخر یا 78 کے شروع کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں شاعر نہیں ہوں، میرے دل پر مطلب ایسے شعر نازل ہو گئے، وہ بڑے خوبصورت اور بڑے ان میں دعا ہے ایک، تو میں نے 5-7 منٹ میں وہ لکھ لیے بیٹھے نے نا۔ تو اپنی والدہ صاحبہ کو بتایا کہ اماں جی یہ چیز ہیں، یہ شعر ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑی دعا ہے۔ تو میں نے بھی نماز میں وہ دعا مانگنی شروع کر دی۔ تو اب میرے چند دوست تھے ربا میں، ان کو بھی میں نے بتایا بھی آپ یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے، میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا، گلیوں میں رو رہا ہوں آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم، اسلام کی صداقت دنیا میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں، اسلام پر جیوں میں اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں، برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت۔ تو یہ میری پکار کے عنوان سے مطلب کہ یہ جو اشعار مجھے میرے دل پر نازل ہوئے، میں نے نہیں اس وقت سمجھا یہ کوئی الہامی ہے۔ میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، بڑے اچھے شعر ہیں، دعا ہیں ان میں، تو میں نے نوٹ کر لیے، تو میں نے پڑھنی شروع کر دی اپنی نمازوں میں۔ چند مہینے کے بعد میں ایک خواب دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیں بشیر الدین محمود کی خواب پڑھیں، یہ نیوز نمبر 82 الغلام.com پر اس کی وہ خواب ہے، اور اس کا حوالہ ہے انوار العلوم جلد 17 الموعود، ان کی تقریر ہے کہ اس کے صفحہ 518 سے 525 تک آپ اس کی خواب پڑھ لیں، پوری خواب انہوں نے سنائی ہے۔ خواب تھی کیا شاید تھی کو پتہ نہیں، مجھے لگتا میں اپنی خواب اس وقت سنا رہا ہوں کہ یہ جو میں نے وہ نظم پڑھنی شروع کر دی دعائیہ، تو چند مہینے کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ لالیاں کی طرف جب ہم جاتے ہیں نا ربا سے، تو شروع میں اس زمانے میں بچپن میں کی باتیں ہیں میری، میں جایا کرتا تھا اپنی والدہ محترمہ صاحبہ کے ساتھ سودا سلف خریدنے کے لیے، تو وہ پانی سے گزر کے جاتے تھے ہم، تھوڑا پانی ہوا کرتا تھا، جب درائے چناب میں فلڈ آتا تھا تو وہ اوور ہو کر پانی اوور فلڈ ہو جاتا تھا، تو ادھر پانی آ جاتا تھا، تو وہ کھڑا رہتا تھا سارا سال۔ میں وہاں پر نا لالیاں سے پہلے شروع ہوتے ہی شمال مغربی کنارے پر تھوڑا سبزہ تھا وہاں پہ، اچانک میں اپنے آپ کو حکم حضرت مرزا غلام صاحب کے حضور کھڑا پاتا ہوں خواب میں۔ تو حضور صاحب مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یہ لفظ ہیں ان کے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو۔ یہ فرما کر حضور صاحب نے اپنے ہاتھ دونوں آسمان کی طرف اٹھا لیے، تو میں نے بھی اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے حضور صاحب کے ساتھ، آپ علیہ السلام کی دعا میں شامل ہو گئے۔ تو حضور صاحب نے دعا کرنی شروع کر دی، تو میں نے وہاں پر جو دعا کی وہ مجھے یاد ہے، یہی اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے۔ یہی اشعار جو مجھے غیب سے مجھے ملے تھے، تو وہ میں نمازوں میں پڑھا کرتا تھا، میں نے وہ پڑھے۔ اس کے بعد یہ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھیں نا کتنی مختصر خواب ہے۔ بشیر الدین محمود کی خواب پڑھیں، وہاں پر جو میں نے حوالہ دیا ہے نیوز نمبر 82، وہاں پر پڑھیں، اتنی طویل خواب ہے۔ وہ خواب بتا رہی ہے کہ نفس کی باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ نفس کا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی خوابیں تو
مومن کو جو دکھاتا ہے بڑی معنی خیز ہوتی ہیں اور بڑی مختصر ہوتی ہیں. تو ان کی خواب میں سے میں آپ کو چند ان کے فقرات پڑھ کر سناتا ہوں. اس کے بعد تھوڑی سی میں ان کی تشریح کروں گا. آپ اپنی خواب بتاتے ہوئے لکھتے ہیں: جس وقت میں تقریر کر رہا ہوں، بریکٹ میں لکھتے ہیں جو خود الہامی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری زبان سے بولنے کی توفیق دی ہے، اور آپ فرماتے ہیں انا محمد عبدہ و رسولہ. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذکر پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انا المسیح الموعود. اس کے بعد میں ان کو اپنی طرف توجہ دلاتا ہوں. چنانچہ اس وقت میری زبان پر جو فکرہ جاری ہوا وہ یہ ہے: وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ مَسِيحُهُ وَخَلِيفَتُهُ، اور میں بھی مسیح موعود ہوں، یعنی اس کا مسیح اور اس کا خلیفہ ہوں. تب خواب میں ہی مجھ پر ایک رعشہ کی سی حالت طاری ہو جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میری زبان پر کیا جاری ہوا، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ میں مسیح موعود ہوں. اس وقت معاً میرے ذہن میں یہ بات آئی. یہ ساری ان کے نفس کی باتیں تھیں جو وہ خوابوں میں بھی دیکھتے پھر رہے تھے. کہتے ہیں کہ اس وقت معاً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے آگے جو الفاظ ہیں کہ مسیح لہو، میں اس کا نظیر ہوں، وہ خلیفہ تو ہوں، اور اس کا خلیفہ ہوں. یہ الفاظ اس سوال کو حل کر دیتے ہیں، اور حضرت مسیح وسلم کے الہام کہ وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، اس کے مطابق، اور اسے پورا کرنے کے لیے یہ فکرہ میری زبان پر جاری ہوا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اس کا مسیح ہونے اور اس کا خلیفہ ہونے کے لحاظ سے ایک رنگ میں بھی مسیح موعود علیہ السلام ہی ہوں، کیونکہ جو کسی کا نظیر ہوگا اور اس کے اخلاق کو اپنے اندر لے لے گا، وہ ایک رنگ میں اس کا نام پانے کا مستحق بھی ہوگا. تو یہ میں نے ابھی بتا دیا. حوالہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 518 تا 525 پر یہ الفاظ کسی صفحہ سے میں نے پڑھ کر سنائے ہیں آپ لوگوں کو، آپ چیک کر لیں. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خواب جو ہے یہ نفسانی تھا، اور یہ جھوٹا تھا. نفسانی مینز کہ جھوٹی بات تھی، اپنے نفس سے بنائی گئی تھی. اور خواب میں جو الہام تھا وہ سنا رہے ہیں یہ بھی نفسانی تھا، ان کا بنایا ہوا. اور میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پر کہ خاکسار کا ابھی کچھ 2-3 ہفتے پہلے میں نے ایک مضمون نمبر 134 الغلام.com پر آن ایئر کیا ہے. وہاں پر میں نے اس کا عنوان اس طرح ہے کہ دعویٰ مسلم موعود کے حوالہ سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بیانوں میں عجیب اور سخت قسم کا تضاد. اس کا ہے، پڑھیں آپ، یعنی خواب سے پہلے اس کے بیان پڑھیں اور خواب کے بعد بڑے بیان پڑھیں. ان بیانوں میں تضاد ہے. خواب سے پہلے کچھ کہتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد ان بیانوں سے مکر جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مطلب وہ اور باتیں کچھ اور کہتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو بندہ سچا ہوتا ہے نا، اس کی باتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ بات سچی ہوتی ہے. ایک بندہ سچا آدمی ہوتا ہے، وہ نہیں بولتی، وہ وہی بات کہے گا. تو جو دروغ گو ہوگا، جھوٹی باتیں اس نے بنائی ہوئی ہوں گی، تو وہ بول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں پہلے کیا کہہ چکا ہوں. تو باہر میں آپ کو ایک یہاں پر ایک وہاں پر وہ مضمون جو ہے مختصر مضمون ہے میرا، مضمون نمبر 134 آپ پڑھیں. تو وہاں پر میں نے ایک حوالہ درج کیا مرزا غلام حسن کا، جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کی یہ اتنی طویل خواب جو ہے انہوں نے بنائی ہے، اپنے نفس سے بنائی. یہ نفسانی خواب تھی، جھوٹی خواب ہے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ ازالہ ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 439 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی. اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لیے بطور استخارہ یا استخبارہ وغیرہ کی توجہ کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کو برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے. یہی معاملہ اس مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ ہوا، اور میں ثبوت دیتا ہوں کہ میرا وہ مضمون پڑھیں، مضمون نمبر 134 خواب سے پہلے کے بیانات کے دیکھیں. وہاں پر
خواب کے بعد خواب نیوز نمبر 82 پر اس کی پڑھ لیں. پھر خواب دیکھنے کے بعد جو اس نے بیان دیے وہ دونوں کو بیانوں کو دیکھیں، وہ بیانوں میں سخت تضاد ہے. پہلے کچھ کہتا پھرتا ہے، بعد میں خواب دیکھنے کے بعد کچھ اور کہنا شروع کر دیا. یہ جھوٹ بولے، کنٹراڈکشن شدید اپنے بیانوں میں یہ چیزیں بتا رہی تھی. اور پھر خواب دیکھنے سے پہلے بیان بتا رہے ہیں کہ اس بندے کے سر پر الہامی پیشگوئی مسلم موت کا بھوت سوار ہو گیا ہے، اس کے اعصاب پر سوار ہے. یہ چاہتا ہے کہ کس طرح وہ وقت جلدی آ جائے کہ میں اس کا مصداق بن جاؤں، یہ لوگ مجھے بنا دیں. تو یہ مرزا صاحب کا جو حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر میں نے سنایا. آگے حسین لکھتے ہیں، یہ دخل بھی کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے. نبی اور رسول ذمہ دار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے مامور ہوتے ہیں. اللہ ان کو اس قسم کی غلطیوں پر قائم نہیں رہنے دیتا. ان کی اجتہادی غلطیوں کو، جو غلطیاں ایسی آ جاتی ہیں تو ان کو نکال دیتا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ جی وہ ہماری کون سی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح نکال دی. یہ اللہ کا معاملہ اپنے سچے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، آگے اس میں فرماتے ہیں، اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک مثال سی دی ہے اس کی کہ مرزا بشیر الدین محمود کی یہ خواب جو تھی یہ بالکل ایک نفسانی خواب ہے. خواب بنائی گئی ہے اور سارا نفس کا تماشا ہے. اور میرے اپنی خواب بھی میں نے بتا دیا، آپ لوگوں کو بتا دیا کتنی مختصر خواب ہے. اور پھر یہ کہ جو میں نے خواب دیکھی اس کی تابعی کو پتہ نہیں. مجھے خواب دیکھی، حضور صاحب کو خواب میں نے دیکھا ہے. اور میری یہ بات بھی بہرحال یہ عجیب تھی کہ میں نے اس وقت جب ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے حضور صاحب کے ساتھ، میں نے وہاں ایک غریب طالب علم تھا. میں نے ایسی کوئی دعا نہیں کی کہ اے اللہ مجھے میرے حالات مالی ٹھیک کر دے، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میری غربت راستے میں حائل ہے، میرے حالات بڑے کمزور ہیں تو وہ ٹھیک. ایسی کوئی بات نہیں میں نے کہی. جس حالت سے، غربت کی حالت سے میں دو چار تھا، وہ کوئی بات نہیں میں نے کی. وہ جو غیب سے میرے طرف وہ شعر پہنچے جو میں نے نمازوں میں پڑھنے شروع کر دیے، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے گوار سن لے. میں وہی پڑھتا ہوں. یہ میرے لیے ایک عجیب بات تھی کہ یہ ایسا کیوں ہوا. لیکن اس کے باوجود اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حلفاً یہ باتیں کہتا ہوں، میرے وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی یہ خواب دیکھنے کے بعد بھی کہ یہ اس قسم کا واقعہ کوئی میرے ساتھ ہونے والا ہے آئندہ زندگی میں، کوئی خدا تعالیٰ معمور فرمانے والا، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں، خواب دیکھی، حضور صاحب کو خواب میں دیکھا، اپنی والدہ صاحبہ کو خواب سنائی، چند دن بڑا خوش رہا، اس کے بعد بھول گیا، خواب بھول گیا. لیکن وقتی طور پر بھول گیا، لیکن اس کی سچی خوابیں اللہ تعالیٰ بھولے نہیں دیتا. جو خوابین ہوتا ہے وہ وقت پر اللہ تعالیٰ ان کو بالکل آگے سارا کھول کے بتا دیتا ہے. تو یہ جو ان کی خواب ہے یہ مطلب پوری ٹوٹلی نفسانی ہے، کیونکہ جو بیان انہوں نے دیے ہوئے ہیں خواب سے پہلے وہ ساری اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ گھڑا ہوا خواب ہے ان کا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ذکی غلام ہے اسے مسیح نفس اللہ نے کہا ہے. یہ کہتا ہے نا اپنے خواب میں، میں نے یہ الفاظ پڑھے کہ وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَمَسِيلُهُ وَخَلِيفَتُهُ. جناب ذکی غلام مسیح نفس ہے، لڑکا نہیں. دو ہی وجود ہیں اس الہامی پیشگوئی مجھ سے موت میں، یا الہامی پیشگوئی نشان رحمت میں، یا الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان میں. سو تجھے بشارت ہو کہ وزیر اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ. ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں ملم لکھتا ہے لڑکا. تو یہ جو مسیحی نفس ہے یہ ذکی غلام ہے، وہ نشان رحمت ہے جس نے 1907 کے بعد جماعت میں پیدا ہونا تھا. گھر میں تو پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بطور جسمانی لڑکا نہیں پیدا کیا. تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ مسیح موت تھے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے پتہ لگ گیا مان کہ میں بھی مسیح موعود ہوں، یعنی اس کا مسیل ہوں اور اس کا خلیفہ ہوں. میرا یہاں پر سوال ہے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے اور جماعت احمدیہ قبرستان کے پیٹ پرست مولویوں سے اور ان کے خلیفوں سے بھی کہ دیکھیں اگر یہ اس کو پتہ لگ گیا تھا میں مسیح موعود ہوں تو اس نے جب دعویٰ کیا ہے اس کے بعد لیکن انہوں نے کیوں نہیں کہا، اپنے معمور ہونے کا کیوں نہیں اعلان کیا کہ میں معمور ہوں، میں مسیح موعود ہوں. یہ تو ساری زندگی یہ باتیں کہتا رہا، خواب دیکھنے سے بھی پہلے، دعویٰ کرنے سے بھی پہلے کہتا رہا کہ جناب میں معمور نہیں ہوں، میں ہوں مسلم موعود. یعنی 1944 سے پہلے وہاں پر اس میرے آرٹیکل میں، ایک آرٹیکل نمبر 134 میں پڑھیں، اس کی میں نے الفاظ نوٹ کیے ہیں، وہاں پہ کہتا ہے کہ میں معمور نہیں ہوں اور مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں معمور نہیں ہوں. دعویٰ کرتے ہیں معمور، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے
غیر معمول کے لیے کوئی ضرور نہیں ہوتا دعویٰ کرے. عجیب بات ہے، جھوٹ بولتا پھر رہا تھا، خواب دیکھنے کے بعد پھر اس نے دعوے کیے اور حلفن کیے. تو بات یہ ہے کہ قدم قدم پر اس شخص نے جھوٹ بولے، اور یہ سب جھوٹ بتاتے ہیں کہ سارا یہ فراڈ تھا، ان کا نفس کی باتیں بنائی ہوئی تھیں اس کی. آگے چوتھی بات ہم یاد رکھیں کہ خواب سے پہلے اور خواب کے بعد ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ بیانوں میں بہت تضاد تھا. اور پانچویں بات یہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، ایک فقرہ ہے وہاں پر، غالباً صفحہ 525 ہے. وہاں پر یہ کہتے ہیں، پھر میں تقریر میں کہتا ہوں کہ میں وہ ہوں جس کے ظہور کے لیے 1900 سال سے کنواریاں منتظر بیٹھی تھیں. سامعین کرام، آپ دیکھو کہ یہ وہ بندہ ہے، ساری زندگی ایٹ اے ٹائم کوئی 4 بیویاں رہیں، اور ٹوٹل اس نے 7 شادیاں کی. جب ایک بیوی مرتی تھی فوراً کو بہانہ بنا کے نا بچوں کی سنبھالنے کا فلانے کا، پھر نئی شادی 4 کر لیتا تھا. اور 7 شادی اس نے جو کی، 7 کنواریوں کے ساتھ شادیاں کی اس سیکشن نے. جب ایک مرتی تھی کوئی بہانہ بنا کے پھر ایک پوری کر لیتا تھا. اچھا، اور پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس بدکار، میں ہمیشہ، میرے مخالفین بات کو غصہ کرتے ہیں، میں کیا کروں. اس کی ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں تھیں، اس کے باوجود سینکڑوں احمدی لڑکیوں اور لڑکوں نے، اس کے خاص اور خاص مریدوں نے اس پر بدکاری کے الزام حلف موقت با عذاب کے ساتھ اس پر لگائے. اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے الزام لگائے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے ان حلفوں میں تو خدا ہمیں پارا پارا کر دے. اس شخص نے کیوں نہیں ان کے حلفوں کو رد کیا؟ حلف موقت با عذاب کے ساتھ مقابل پر کھڑے ہو گئے. میرے خلاف کوئی آئے میدان میں، میرے پر کوئی جھوٹا الزام لگائے، تو انشاءاللہ تعالی ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حلف موقت با عذاب کے ساتھ اس کے جھوٹے الزام کو رد کروں گا. ایک سچا بندہ ہے، اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی جرم نہیں کیا اس شخص نے، اس کو کیا ڈر ہے؟ یہ ساری زندگی 4 گواہوں کا مطالبہ کرتا رہا ان مظلوموں سے جن کے ساتھ اس شخص نے زیادتیاں کی. یہ بدکار انسان تھا، اور اس بدکار شخص کو اس کے خوابوں میں بھی کنواریاں ہی نظر آئیں. وہاں پر بھی خواب میں بھی کنواریاں نظر آتی پھر رہی ہیں. کیا یہ ایک بندہ ایک نیک اور شریف آدمی تھا؟ کیا یہ ذکی غلام مسیح الزماں تھا؟ کیا یہ مسلم موت تھا؟ کوئی خواب میں بھی اس کو کوئی بیوہ یا متعلقہ یا کوئی غریب محتاج اور اسے نظر نہ آئی کہ جس کی بندہ پھر شادی کر لیتا ہے. کیونکہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اللہ نے دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرد کا حق ہے، وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں. اگر کوئی آدمی ہے اس کے حالات ٹھیک ہیں، اکنامک مسئلہ نہیں اس کا، فزیکلی وہ صحت مند آدمی ہے، اگر وہ 4 شادیاں کرنا چاہے تو خدا نے اس کو اجازت دے رکھی ہے. لیکن خدا نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں، ایک پر بھی اکتفا کرو، کیونکہ تم انصاف نہیں کر سکو گے بیویوں میں نا. یہ بالکل صحیح بات ہے، اللہ نے فرمائی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے انصاف کرنا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں. تو میرا کہنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم اس کی 4 بیویاں رہیں، اس کے باوجود اس پر بدکاریوں کے الزام اس کے خاص اور خاص مریدوں نے لگائے. اور پھر آگے سے یہ 4 گواہوں کے مطالبے کرتا رہا. دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا خیال ہے کہ 12 ان کی شادیاں انہوں نے کی زندگی میں، ایٹ اے ٹائم 7 شادیاں تھیں ان کی، سوائے ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. ساری شادیاں آپ وسلم کی بیواؤں سے اور متعلقہ جو عورتیں تھیں ان سے، یا محتاج غریبوں سے، وہ بھی متعلقہ بیوائیں، ان سے شادیاں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ دیا امت کو کہ شادیاں اگر کرنی پڑ جائیں یا اگر کوئی کرنا چاہے تو اس قسم کی شادیاں کرے، کسی بیوہ سے کرے، اس کا سہارا دے. اگر اس کے اپنے شادی حالات ٹھیک ہیں، اگر خود غریب ہے تو کتک نہیں بنتا ہے گا کہ پھر کوئی دوسری شادی بندہ کرے. تو اگر اچھی حالت ہے، مالی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، صحت مند آدمی ہے، تو پھر اس کی کوئی بیوہ سے شادی کرے، اس کو سہارا دے. اس کے بچے ہیں اگر وہ کسی پاس، اس کو سہارا دے، اس کی پروٹیکشن کرے. یا کوئی متعلقہ ہے بیچاری، اس کے بچے ہیں، اس قسم کی محتاج عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کا تو بنتا نہ جواز. اللہ نے حق دیا مرد کو 4 شادیاں کر لے، لیکن ہر دفعہ شادی کرنی اور ساتھ کرنی اور ساریاں کنواریوں کے ساتھ، یہ شریف آدمی کا کام ہے؟ کیا یہ ایک شریف آدمی تھا، ایک ذکی غلام تھا؟ یہ سامنے میں نے مثال دی ہے کہ وہ ساری شادیاں سوائے ایک شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شادی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک کنواری تھی. باقی ساریاں بیوہ اور متعلقہ محتاج عورتیں تھیں ان کے ساتھ
کی. تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا بتایا ہے کہ یہ ان کی خواب تھی، یہ ان کا ڈرامہ تھا، جھوٹی خواب دیکھی. پھر 10 مارچ کے بعد 10 سال کے بعد، دعوے کے 10 سال بعد 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں اپنے احمدیوں کے، اپنے باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے سارا بندوبست، ہر بندہ، ایک بندہ بڑا ہوشیار آدمی تھا، رکھتا تھا، پتا تھا میں کیا کرتا پھر رہا ہوں، کسی وقت بھی خدا مجھے پکڑ سکتا ہے، تو اپنا پورا بندوبست رکھا کرتا تھا. وہاں پر بھی اس 10 مارچ کو بھی اس کے باڈی گارڈ تھے وہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق نہ دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان آیات میں کہ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدا کی پکڑ سے بچا سکتا. کوئی باڈی گارڈ اس کا نہیں، جو کوئی احمدی اس کو بچا نہیں سکا. اللہ نے دائیں ہاتھ سے پکڑا، اس کی رگ گردن کو کاٹ دیا. تو یہ قطع بتین کی، میں وہ سید سلیم احمد سمجھ کہہ رہا ہوں کہ قطع بتین میں بالکل جھوٹی وہی شرط ہے. تو یہ اس کا نفسانی خواب تھا. اس نفسانی خواب میں جو الہام تھا وہ بھی اپنا اس نے بنایا ہوا تھا. میں نے دلائل دی ہیں، اب اس سے زیادہ پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آگے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں دوسری اس کی جو الہام ہے، جو جھوٹا ہے، اس کے متعلق یاد رکھیں کہ 12 مارچ 1944 کو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بام کام لاہور تقریر کرتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا تھا. پہلے تو میں 12 مارچ کو ان کا جو الہام انہوں نے دعویٰ کیا، یعنی قادیان کے بعد لاہور میں بھی آ کے انہوں نے دعویٰ کیا، سارا سال وہ دعوے کرتا رہا اس سال 1944 میں، یعنی روب ڈالنے کے لیے احمدیوں پر کہ بھئی بڑا پکا مسلم ہو جائے تھا، لوگوں کو یقین ہو جائے. تو یہ کئی لدھیانے دعوے، کدی ہوشیارپور میں جا کے، کدی دلی میں دعوے کرتا رہا. لاہور میں 12 مارچ 1944 کو کیا. میں اس کا حلفیہ بیان پڑھ دیتا ہوں. دعویٰ پہلے یہ کہتا ہے، آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، اور جس پر افطرا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی. یہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 229. تو یہ تو ان کا حلفیہ بیان ہے. پھر 10 سال کے بعد پھر اللہ نے کہا بھی میں بتاتا ہوں تو نے کیا کیا ہے. یہ کیا واحد اور قہار خدا کی قسم کھائی اس نے. پھر اس واحد اور قہار خدا نے پکڑا 10 سال کے بعد، پھر اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. تو یا وہاں پر ایک اور اسی تقریر جو ہے اس میں میں اس کا اقتباس آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اس کا ایک الہام ہے. یہ کہتا ہے انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233، میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اے محمود، میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے. یہ اس کا الہام جھوٹا. سامعین کرام، آج میں میدان میں ڈٹ کر کھڑا ہوں، شیروں کی طرح کھڑا ہوں، بلا رہا ہوں ان لوگوں کو کہ آئیں میرے مقابلے اور ثابت کر کے مجھے دکھا دیں کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان احمد جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مریم کو بشارت دی تھی، وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا. میں بلا کے تھک گیا ہوں. یہ لوگ منجیدہ تھلے پڑھ کے بیٹھے ہیں لانتی. یہ الہام ہے اس کا. میں پھر ترجمہ اس کو پڑھتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ اور پھر عربی الفاظ ہیں، وہی آیت ہے قرآن کی. یہ حضرت مسیح سب مریم علیہ السلام کو بھی یہ الہام ہوئی تھی یہ آیت. اور میں یہ بھی ضمن بتا دیتا ہوں کہ مجھ پر یہ آیت الہام نہیں ہوئی، لیکن چونکہ میں مرزا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا سچا جو مرسل تھا اللہ کا، اس کا کامل مسیل ہوں، محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا جو مطلب ہے، جو معنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس آج کے وجود میں بھی پورے ہوں گے. قیامت تک کوئی انسان میرا اور میرے بعد میرے جو شاگرد ہیں یا میرے پیروکار ہیں ان کے آگے کھڑا نہیں ہو سکے گا. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ذکی غلام وہ نشان رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا کیا تھا، اور وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا. اگر کچھ تم ثابت نہیں کر سکتے، یہ کہتا ہے آگے میں پڑھتا ہوں، تو یہ جھوٹا آدمی تھا. الہام بھی اس کا جھوٹا ہے. آگے کہتا ہے یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا. میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے
بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وعدہ نہیں اعلان کیا ہے اس جھوٹے آدمی کے ساتھ، یہ تو الہام ہی جھوٹا ہے اس کا۔ اگر خدا کا وعدہ سچا ہوتا، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ سچا وعدہ ہے یہ، اس آیت میں یہ وہی آیت ہے قرآن کی جو مسیح عیسیٰ ابن مریم پر نازل ہوئی تھی۔ قیامت تک یہودی ان کا عیسائیوں کا اس حوالہ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو صداقت ہے، رسالت ہے یا نبوت ہے، اس کے حوالے سے وہ جھوٹے کر دیے تھے اس نے۔ قیامت تک وہ سر نہیں اٹھا سکتے ان کے آگے۔ باقی ٹھیک ہے، انہوں نے سلوب دینے کی کوشش کی، بدنام کیا، سزا دی، یا جو بھی انہوں نے کیا، اللہ نے ان کی شر سے بچایا، صلیبی موت سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ موسوی ذکی غلام کو اور کسی اور جگہ پر لے گیا اللہ تعالیٰ۔ تو علمی طور پر کوئی بندہ یہودی جو کاذب لوگ ہیں، نبیوں کے قاتل، ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے یہ کہتا ہے شخص، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل خدا نے ان سے وعدہ نہیں کیا تھا، جھوٹ بول رہا ہے بندہ، کہ وہ میرے ذریعے سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا۔ کیا اسلام کا حال ہے اس ٹائم؟ آگے کہتا ہے، اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ میں آج کھڑا، میں گواہ ہوں اس بات کا، ثبوت ہوں اس بات کا۔ اس کا الہام اس نے جھوٹا بنایا ہوا تھا، الہام اس کا سچا نہیں تھا۔ اگر سچا الہام ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے، وہ تو مر گیا ہے، چلا گیا ہے، 1965 میں فوت ہو گیا ہے، اس کے جو چیلے چاٹے آج جالے پھر رہے ہیں، کیا میں ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا؟ اس بات کے حوالے سے یہ جو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ذکی غلام اور نشان رحمت اللہ تعالیٰ نے بطور اجتماعی لڑکا محمد مریم کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا تھا، اس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدی میں پیدا ہونا ہے اور بطور روحانی فرزند کے پیدا ہونا ہے۔ میں ان کا سامنا کر سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ میرا سامنا نہیں کر سکتے۔ مدینہ تھلے باڑ کے ان کے نام نہاد خلیفے، ان کے پیٹ پرست مولوی، ان کے نام نہاد جالے بڑے غصہ کھاتے ہیں، گند بکتے ہیں میرے متعلق، غلاستیں کھاتے ہیں۔ لانتی، اور اصل پوائنٹ کی طرف آؤ۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ثابت کر کے دکھاؤ آگے مجھے۔ اگر بشیر الدین محمود سچا ذکی غلام تھا، وہ مسلم موت سچا تھا، صرف یہ ثابت کر دو کہ اللہ نے وہ ذکی غلام کا وعدہ، نشان رحمت کا وعدہ بشیر الدین محمود کی وجود میں پورا کر کے اس کو مرزا غلام کے گھر میں پیدا کر دیا تھا، یہ ثابت کر دو۔ جبکہ 13 الہامی بشارتیں میں پیش کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ اللہ نے وہ دیے ہی نہیں، بلکہ اس کی خواہش تھی لیکن نہیں خواہش پوری کی اللہ نے۔ اللہ کی یہ ارادہ تھا کہ میں بطور روحانی فرزند کے اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو اپنے برگزیدہ بندے کو دوں، اور دیا اس عاجز کے روپ میں۔ آپ سب کے سامنے یہ عاجز کھڑا ہوا ہے اس دعوے کے ساتھ۔ تو آگے لکھتا ہے، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ سید سلیم احمد صاحب، یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ قطع وطین کے لیے، قطع وطین میں جھوٹی وہی شرط ہے، تو جناب یہ اس کی جو میں نے ابھی پڑھا ہے، ان الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ بالکل ایک جھوٹی وہی اس نے بنائی، جھوٹا الہام۔ اگر سمجھتے ہو تمہیں یہ سچا تھا، میرے سامنے آؤ، میرا مقابلہ کرو، اور یہ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ دو میرے آگے کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور اجتماعی لڑکا پیدا ہوا تھا، اور وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا۔ ثابت کرو، کر ہی نہیں سکتے۔ وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں جو نازل ہوئی ہیں محمد مریم مرزا غلام صاحب پر، وہ 11 الہامی بشارتیں 11 جوتوں کی طرح، لتروں کی طرح تمہارے سر پر ٹھا ٹھا پڑ رہی ہیں بغیر تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے بشیر الدین محمود نے کیا کیا جماعت احمدیہ میں، اس پر قبضہ کر کے۔ ابھی بھی اس جھوٹ کو سچ بنانے سے باز نہیں آ رہے تم۔ تو مجھے امید ہے سید سلیم احمد کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ بالکل ایک جھوٹا الہام اس کا ثابت ہو گیا ہے کہ جھوٹا الہام ہے۔ میں ثبوت ہوں، میرا وجود ثبوت ہے اس بات کا کہ میں صادق ہوں، اور یہ الہام اس کا جھوٹا ہے۔ یہ دو الہام ہو گئے۔ تیسرا سن لیجیے الہام، وہ یہ کہ اس شخص نے تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 پر اپنا ایک الہام، ایک اور وہاں پر بھی لکھا ہے، آپ پڑھیں وہاں پر جو میں نے حوالہ دے دیا ہے۔ وہاں پر یہ شخص کہتا ہے،
اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا۔ چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا، موتن حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ الہام کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا۔ کون سی پیشگوئیاں تھی اس کے ذات سے متعلق؟ یہ تو قابض بندہ تھا، یہ ساری پیشگوئیوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا اپنی گدی، خاندانی گدی، مذہبی گدی بنانے کے لیے، خلافت کے نام پر۔ پھر اس کے متعلق کون سی پیشگوئی ہیں؟ آگے کہتا ہے، اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی، فالحمد للہ علی ذالک۔ تو حوالہ میں نے پڑھ دیا، تو میں ضمن بتا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ اس نے 28 جنوری 1944 کو سب سے پہلے قادیان میں حلفاً دعویٰ کیا مسلم موعود ہونے کا۔ میری الغلام.com پر مضامین پڑھیں، میری تقریر سنیں، حوالے میں نے دیے ہوئے ہیں، میرے پاس اس سلیکشن میں نہیں، میں سب پڑھ سکتا۔ اور اس کے بعد پھر 10 سال کے بعد میں حوالہ بتا دیتا ہوں کہ تاریخ احمدیت جلد 17 صفحہ 230 تا 231، پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شہرہ پر قاتلانہ حملہ ہوا 10 مارچ 1956 کو مسجد مبارک میں۔ وہاں پر پھر اس کی شہرہ کے نزدیک نہیں تھا، بلکہ شہرہ اللہ نے قطع کر دی، دایاں سے پکڑا، باڈی گارڈ بھی تھے، اللہ نے کہا بھی دفع ہو جاؤ، تو اسے میں نہیں روک سکتے کیونکہ مفتری اللہ ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مرزا غلام صاحب کی احمد میں گند ڈالا، اس پر قبضہ کیا، یہ اپنے مذہب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، نام لیتا ہے مرزا غلام صاحب کا اور اس کی احمدیت کا نام لے کر اس کی جماعت احمدیہ کہتا ہے، جبکہ جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کی جو قبرستانی جماعت ہے کوئی تعلق نہیں اس سے، صرف نام استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ مکار فریبی آدمی تھا، اللہ نے پھر پکڑا، اور باڈی گارڈ کہاں پر ان کو موقع مل سکتا ہے بچانے کا؟ تو یہ اپنا شہرک کے قریب نہیں تھا، اس سے قطع وطین اللہ ہو گئی تھی اور اس کی شہرک کو اللہ نے رگے گردن کو کاٹ دیا تھا۔ اور یہ جو حوالہ ہے میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں، احمدیت رینیسنس آف اسلام، پیج نمبر 332، تبشیر پبلیکیشن 1978۔ تو یہ ہے وہاں پر، یہ اب دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر قطع وطین کے بعد پھر اس پر اس کو فالج ہو گیا۔ فالج کو مرزا غلام صاحب نے دکھ کی مار قرار دیا انجام آتم میں اپنی کتاب میں، اور مخالفوں کے لیے جو مخالف تھے اس زمانے میں، پلید لوگ تھے، مرزا غلام صاحب کو پر فتوے لگا رہے تھے جھوٹے کفر کے، اللہ نے پھر حضور صاحب نے ان کے لیے بد دعائیں کیں، اور بد دعاؤں میں ان کو کہا کہ اے اللہ ان کو مفلوج کر دے، ان کو مظلوم کر دے، اور مختلف بد دعائیں کیں۔ تو ایک یہ بھی کی تھی کہ اے اللہ ان کو مفلوج کر دے، یعنی فالج کر دے۔ تو یہ فالج کو دکھ کی مار حضور صاحب نے قرار دیا ہوا ہے، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر آپ پڑھ لیں۔ اب اگر یہ سچا ذکی غلام تھا، سچا مسلم موعود تھا، یہ وہی نشان رحمت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی میری مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی، تو یار اس کو تو دکھ کی مار نہیں ہونی چاہیے، اس کو یہ فالج کیوں ہوتے، اس کی رگے جان گردن کیوں کاٹی جاتی؟ تو 2-3 حوالے پھر میں پڑھ دیتا ہوں اس حوالے سے۔ یہ لکھتے ہیں پھر، یہ ان کے اپنے حوالے ہیں، الفضل ان کے، یہ غیروں کے نہیں، میں ختم نبوت کے حوالے نہیں پڑھ رہا، مخالف میں جو کہ اپنی کتابوں میں شائع نہیں، ان کے اپنے الفضل کے حوالے ہیں۔ یہ الفضل 12 اپریل 1955 جو ہے وہ وہاں پر کہتا ہے، مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ دوسرا سن لیجئے، یہ بھی حوالہ 26 اپریل 1955 ہے الفضل۔ 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تیسرا حوالہ سن لیجئے، یہ بھی 26 اپریل 1955 الفضل کا ہے، میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سوچ سکتا۔ تو اس کے بعد میں ایک اور حوالہ، ان کے صاحبزادے وہ ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر مرزا منور احمد، ان کا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ اخبار الفضل
मुरखा 19 अगस्त 1961 सफ़ा 2 पर ये अल्फाज हैं डॉक्टर साहब के। इनका बेटा था, वो कहते हैं असाबी बेचैनी, बसूरत नसियान और जज्बात की शिद्दत, यानी रिक्कत जो मुक़द्दस हस्तियों या मुक़द्दस मकामात के ज़िक्र पर अमूमन पैदा हो जाती है, कमो बेश जारी है। वो असल में वो रोता रहता था, फिर पता था मैं झूठे दावा किया, अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया। तो ज़ाहिर है कि पता था ना कि जो मैंने करतूत किए हैं, अल्लाह मैं तो उसकी ज़द में आ गया हूँ सदा की। वो रोता था। तो साहब ज़्यादा मुनव्वर साहब उसको कह रहे हैं कि मुक़द्दस हस्तियों मुक़द्दस नहीं, वो अपने करतूतों पर रो रहा था कि मुझे तो अल्लाह ने पकड़ लिया इस दुनिया में। आगे वो लिखते हैं चंद दिन इन अलामतों में कदरे फ़र्क महसूस होता है तो फिर चंद दिन ज़्यादती मालूम देती है, और इस तरह ये सिलसिला चला जाता है। लेटे रहने के बायस टांगों में खिंचावट और अकड़ाव भी बदस्तूर है। कोई मुमकिन कोशिश हजूर को चलाने की कामयाब नहीं हो रही। ये अल्फाज हैं उनके, मिर्ज़ा मुनव्वर अहमद साहब के। ये चौधरी गुलाम साहब भी लिखते हैं, उनकी किरवायत है। वो कहते हैं कि अंदरून खाना की खबरें बातें हैं कि आखिरी उम्र में वो रोता रहता था और ये भी कहा करता था कि मैं मुस्लिम मौद नहीं हूँ। और औलाद कहती थी, जिन्होंने फिर गद्दियाँ संभालनी थी बाद में, जो आज तक चली आ रही हैं, उनका भी अगर तू मुस्लिम मौद नहीं सी तो हम तू हैं, तू रहेगा। वो गद्दी के कहाँ छोड़ने वाले थे जो इसने झूठे इल्हामी दावे करके, मुस्लिम मौत के दावे करके बनाई थी, लोगों को मरूब किया, लोगों को पीछे लगाया। और ये मतलब कि सारा उसका काम था। उनका भी अगर तू अब नहीं भी तो तू हैं, असं ये नहीं कर सकते कि साड़ा बाप मुस्लिम मौत नहीं। तो बहरहाल इसके बाद फिर वो दावे के बाद 11 साल 8 माह तकलीफ़ में गुजार कर और बिल आखिर 8 नवंबर 1965 को फौत हो गए। तो ये इस बंदे का ये इल्हाम था। इल्हाम क्या था? इल्हाम ये था मौतुन हसन फ़ी वक्तिन हसन, कि हसन की मौत बेहतरीन होगी और ऐसे वक्त में होगी जो बेहतरीन होगा। तो ये खुशकन अंजाम जो है, वो कहता है अल्लाह ताला मेरी ज़ात के साथ पेशगोइयाँ जो हैं वो पूरा करेगा और मेरा अंजाम बेहतरीन होगा। ये देख लिया सामिन किराम, अहमदी बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, उनका खुशकन अंजाम देख लिया आप लोगों ने, क्या अंजाम हुआ था? ये खुशकन अंजाम है। सारी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ता रहा बिस्तर मर्ग पर, और अमलन मेरे ख्याल में कमेटी मोटी बन गई थी। मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब उनके फिर लीडर बन गए। जो भी थे, अल्लाह ताला उन पर रहम करे। जो इन्होंने झूठ बोले सारी ज़िंदगी, इन्होंने ये लोगों को गुमराह किया और लोगों पर हुकूमतें बनाने के लिए, हुकूमतें मजहबी कायम करने के लिए और ये गद्दियाँ बनाने के लिए, यानी 1000 साल तक प्रोग्राम है था इसका, ये मैं काम करूँ, ये झूठे दावे किसी चीज़ से करें इल्हामी पेशगी मुस्लिम मौत के हवाले से। अब सामिन किराम को और सैयद सलीम अहमद साहब को पता लग गया होगा कि बाकी जो उन्होंने कहा है ना कि कता वतीन में झूठी वही शर्त है, तो ये बिल्कुल सही बात आपने की है कि झूठी वही शर्त है। ये 3 इल्हामों का आज मैंने, झूठे इल्हामों का, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के ज़िक्र मैंने किया है। एक झूठी ख्वाब के अंदर झूठा इल्हाम, दूसरा इल्हाम इनका ये कि इन्नल्लज़ीना तबअू का फ़ौक़ल्लज़ीना काफ़रू इला यौमिल क़ियामा। ए महमूद, मैं अपनी ज़ात की ही कसम खा कर कहता हूँ कि यकीन जो तेरे मुतबा होंगे वो क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गालिब रहेंगे। कतन झूठा इल्हाम। आज मेरा वजूद, मैं सामने मेंबर इस पर खड़ा होकर ये दावा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने वो ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा, वो निशान रहमत बतौर जिस्मानी लड़का मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मोहम्मदी मरीम को दिया ही नहीं था। हत्ता कि 14 जून 1899 को उनका आखिरी लड़का पैदा हुआ, चौथा। उसके बाद नरीना औलाद का सिलसिला अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। लेकिन 8 इल्हामी बशारत नाज़िल फरमा दी मोहम्मदी मरीम। एक इल्हाम यहाँ तक कह दिया कि ना नबशो का बे ग़ुलामिन हलीमिन यंज़ुल मंज़िल मुबारक साकिया आमदन ईद मुबारक बादत। मैं तुझे एक हलीम ग़ुलाम की बशारत देता हूँ जो मुबारक अहमद की शबी होगा, जो बामंज़िला मुबारक अहमद होगा। ऐसा कि ईद का ना तेरे लिए मुबारक। इस इल्हाम में कई तौर पर उन्होंने फरमा दिया कि ये हलीम ग़ुलाम, जो ज़की ग़ुलाम का ही सिफाती नाम है, फिर मुबारक अहमद के बाद पैदा होगा। और फिर आखिरी इल्हाम 6-7 नवंबर 1907 को साहबुल्लाह का ग़ुलाम ज़किया रब हबली ज़ुर्रियतन तय्यबा। मैं तुझे एक ज़की ग़ुलाम की बशारत देता हूँ, ऐ मेरे रब मुझे नेक ज़ुर्रियत अता फरमा, वगैरह वगैरह।
تو اللہ نے طے کر دیا کہ الہمی بشارتیں ذکی غلام کی دیتا رہا اللہ، لیکن کوئی لڑکا نہیں دیا۔ تو اس کے باوجود بھی میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ کا مقابلہ کرتے پھر رہے ہیں کہ اللہ کی آخرت دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ آخرت دیکھتے ہیں، ابھی ہم اخیر دیکھنی ہے اسی، اس بعد پھر اسی فیصلہ کریں گے۔ بہر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آخر پہ میں یہ اپنے مضمون کے اپنے لیکچر کے خاتمہ کی طرف آتا ہوں۔ میں نے کچھ چند ہفتے پہلے میں پرانے کاغذ ڈھونڈ رہا تھا کچھ، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں میری پرانی ڈائری، وہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا پنجاب یونیورسٹی کا، وہاں پہ وہ مل گئی۔ وہاں پر میں نے ایک شعر پڑھا، وہ بڑا اچھا شعر، بڑا دلچسپ، میں پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر۔ وہ غالباً شاعرہ لگتی ہے، کوئی شبنم نامی کوئی شاعرہ ہے، وہ لکھتی ہے: یہ شہر صداقت بھی عجب شہر ہے شبنم، یہ شہر صداقت بھی عجب شہر ہے شبنم، میں نے یہاں ایک شخص بھی سچا نہیں دیکھا۔ عجیب، وہ شہر صداقت تھا۔ تو میں نے اس شعر کی مناسبت سے ایک شعر اپنی میں شاعر نہیں ہوں، میں نے بنایا ہے، اور وہ میں سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو جماعت احمدیہ کے حوالے سے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جماعت احمدیہ بھی عجب جماعت احمدیہ ہے لوگو، یہ جماعت احمدیہ بھی عجب جماعت احمدیہ ہے لوگو، جس میں ایک شخص بھی احمدی نہیں دکھتا۔ میرا تجربہ ہے، میرا جو دو چار تھے، کچھ تھے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں جو احمدی تھے، باقی سارے مطلب کہ قبرستانی جماعتیں یہ مردہ لوگ ہیں۔ وہاں پر یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، ان کا مذہب سے کیا تعلق ہے، ان کا احمدیت سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے اپنی ایمان بیچ دیے اور وہی پیچھے مفتری کے پیچھے چل رہے ہیں، بس ہماری دنیا ہمیں ملنی چاہیے، مفادات ہمیں ملنے چاہیے، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ بہر یہ جو شعر ہے، بالکل میں جو کہہ رہا ہوں اصل شعر تو اس کا ہے شبنم شاعرہ کا: یہ شہر صداقت بھی عجب شہر ہے شبنم، میں نے یہاں ایک شخص بھی سچا نہیں دیکھا۔ بالکل یہ جماعت احمدیہ قبرستان پر بھی یہ پھٹ بیٹھ رہا ہے۔ یہ جماعت احمدیہ بھی عجب جماعت احمدیہ ہے لوگو، جس میں ایک شخص بھی احمدی نہیں دکھتا۔ تو آخر پہ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب ملفوظات جلد 8 صفحہ 141 پہ فرماتے ہیں، یہ پرانا ایڈیشن ہے ان کا ملفوظات کا۔ آپ فرماتے ہیں: بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تگ و دو دنیا تک محدود ہے، لیکن بعض ہیں تو اسی مردار دنیا کے طلبگار، مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈال لیتے ہیں، جیسے مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کے جانشینوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے۔ یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہریہ ہو جاتے ہیں، بعض دہریہ ہوئی بھی ہیں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، بعض ختم نبوت کے سٹیج پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کلاس فیلو ٹائپ لوگ، لیکن اس کے باوجود ہی میں دیکھتا ہوں اتنا دیکھتے بھی ہیں، بھی سارا دنیا کا دھندا ہے انہوں نے بنایا ہوا، اس کے بعد بس شرح کے ساتھ چندے دیتے چلے جا رہے ہیں 48 کے قریب۔ انہوں نے احساس نہیں ہے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو ہوتا ہے کہ ہم کس مصیبت میں عذاب سے پھنس گئے ہیں۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پکار رہا ہے، خدا نے مامور کیا ہے اس کو، وہ دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کی بات سنیں، اگر وہ غلط بات کہتا ہے تو اس کو پکڑیں اور اپنے نام نیاد خلیفے کو کہیں، مولویوں کو کہیں، اتنے تم پیسے لیتے ہو، 100 سال سے لوٹ رہے ہو لوگوں کو چندے کے نام پر، اس بندے کا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے کیل میں جا کر، اس کو لندن بلانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو کیل میں جا کر اس کے جھوٹ کو، نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کو اس کے منہ پر مارو، کیوں نہیں کہتے؟ تو باہر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور سمجھ دے اور اپنی آپ آخرت کی فکر کریں۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں اور یہ دعائیں پڑھ کر کہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر۔